من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال والأثمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من أعوذ به سواك عند حضور الحادث العممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایت ہی قابل صد احترام مرشد کریم قطب عالم پیر کامل ابو الاسرار الشاہ خواجہ فقیر اللہ جان نقشبندی مجددی بنوری مدذل حولالی منیر ولایت صاحبزادہ والا شان پیر منیر احمد جان نقشبندی نہایت ہی قابل صد احترام جرنیل اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد بلال سلیم قادری شامی صاحب مدذل حولالی و حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آزاد صدیقی صاحب مفتی اعظم بلوچستان مفتی ظفر اللہ صاحب سیرتی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد عاقل صاحب امیر اہل سنت فاضل نوجوان استاذ الحفاظ حافظ نظر علی القادری صاحب اور نہایت ہی محترم مفتی اعظم بلوچستان صاحبزادہ والا شان مفتی سمیع اللہ جان صاحب نقشبندی مجددی علامہ سعید احمد صاحب علامہ اقبال صاحب اور مذہبی سکالر محترم جناب حاجی حاکم علی چشتی صاحب پروفیسر محمد طاہر چشتی صاحب حافظ دھنی بخش صاحب جملہ حاضرین نشست آج کے مہمان بھی عظیم ہے اور عرس کی یہ نشست بھی عظیم ہے آج ہم یہاں جمع ہوئے ایک عالم بامل دین کے عظیم روشن مینار حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر فتح محمد خان بارزئی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں شریک ہیں علماء نے بیان کیا آپ نے سنا نعتیں پڑھی گئی یہ وہ درسگاہ ہے جو صاحب عرس اپنی زندگی میں شمس العارفین خواجہ جان خواجہ نور احمد جان نقشبندی مدذل حوالی کے ساتھ اس درس کی بنیاد رکھی اس درس میں بھی کچھ مجھے بھی فیض ملا جب اس درس میں دورہ تفسیر القرآن کے لیے بہت بڑے عالم دین مناظر اسلام مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالتواب صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں درس قرآن دیا انہوں نے تفسیر دورہ قرآن پڑھایا اس سے ہم نے بھی فیض پایا
یہ قبلہ صاحب اس کی کیا ہے شفقت علاقے پر نظر تھی کہ اس پیاس کو علماء کی پیاس کو بجھانے کے لیے بڑے عالم دین کا انتخاب کر کے یہاں انہیں مدعو کیا گیا. اسی لیے کہا خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بود کی لکال محمد. اللہ تعالیٰ ان مدارس کو آباد و شاد رکھے. یہ مساجد سے آذان کی آواز مدارس میں جو رونق نظر آ رہی ہے یہ ساری علماء کرام ہی کے مرہون منت ہے, ان کی ہی خدمات ہیں, ان کا ہی یہ لگایا پودا ہے. کیا اس سے پورا علاقہ کیا ہے فیض یاب ہو رہا ہے, فیض پا رہا ہے. ایک مقرر نے بیان کیا کہ علماء کی مغفرت کے لیے سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. ایک اور میں نے حدیث پڑھی کہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. زمین پر چلنے والے چوپائے بھی ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. عابد عالم جب فیصلہ ہو جائے گا عابد سے کہا جائے گا اے عابد یہ تیرے لیے جنت میں مقام ہے, یہ تیرا مرتبہ ہے جنت میں, جنت میں چلا جا. عالم جب قدم اٹھائے گا آواز آئے گی اے عالم رک جا, ابھی تو نے اکیلے نہیں جانا بلکہ لوگوں کی سفارش کر کے شفاعت کر کے دوسروں کو بھی ساتھ لے جانا. ابن آدم جب فوت ہوتا ہے عمل منقطع ہو جاتے ہیں, لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ وصال کے بعد بھی ان کے نیکیوں کا کھاتا بڑھتا رہتا ہے. پہلی چیز یہ صدقہ جاریہ جو کر گیا وہ صدقہ جاریہ کا ثواب اس مرحوم کو ملتا رہتا ہے, ملتا رہتا ہے. نیکیاں بڑھتی جاتی ہے جب تک مسجد نور ہوگی, جب تک جامع فیض العلوم ہوگا, یہاں قرآن پڑھایا جائے گا, قرآن پڑھا جائے گا, جب تک اس مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی رہے گی. صاحب شیخ الحدیث و تفسیر علامہ فتح محمد خان بارزئی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اجر بڑھتا رہے گا, نیکیاں ختم نہیں ہوں گی. اور فرمایا دوسری بات نیک اولاد, جب اولاد نیک ہوگی, والد فوت ہو گیا, والد کے اعمال کرنے کی استطاعت بند ہو گئی, لیکن جب بیٹا نیک ہوگا ہاتھ اٹھائے گا, نماز پڑھے گا, نماز پڑھائے گا, واعظ کرے گا, لوگوں کو نصیحت کرتا رہے گا, جب تک اس کی زبان سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, جب تک وہ بیٹے کی زبان پر یہ دعا جاری رہے گی کیا ہے والد کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور دوسرا علم پڑھا گیا, جس کو سبق دے گیا, حدیث پڑھائی, قرآن پڑھایا, پڑھائی, جب تک وہ علم دوسروں تک منتقل ہوتا رہے گا, اس کا اجر بھی کیا ہے صاحب عرش کو ملتا رہتا ہے. صاحب عرش کے نام اعمال میں کیا ہے اضافہ ہوتا رہے گا. صحابی رسول
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک صاحب علم کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ پڑھ لیا سیکھ لیا وہ شب قدر کے جاگنے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ وہ گھڑیاں وہ اوقات کیا ہے؟ شب قدر میں جو جاگ کے پاتا ہے عالم کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا تو کیا ہے وہ گھڑیاں اس کے لیے کیا ہے بہتر ہے۔ کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بیویا۔ الحمدللہ آج ہمیں ولی کامل ولی کی نشانی ہوتی ہے وہ صاحب علم ہوتا ہے، علم کو پھیلانے والا ہوتا ہے، علم پڑھانے والا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کیا ہے اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے فیض ہی فیض ہوتا ہے، فیض ہی فیض بڑھتا ہے۔ جب ان کا فیض ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے لوگ مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ کہ وہ رہا رحمتی ہو اس مرد کامل پر کہ پوری زندگی دین متین کی خدمت میں گزار دی، خود بھی دین سے محبت، بیٹوں کو بھی سانچے میں ڈال دیا۔ آج کیا ہے صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سعد اللہ جان بارزی مدد اللہ العالی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج اس درسگاہ کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ اپنے والد اپنی اولاد کو بھی کیا ہے عظیم دینی درسگاہ میں تعلیم کے لیے بھیجا۔ دورہ حدیث کے آخری تک کیا ہے جو رتبہ ہوتا ہے درس نظامی میں اس کلاس میں اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں۔ جب وہ پڑھ کر آئیں گے زیور تعلیم سے آہستہ ہو کر آئیں گے تو کیا ہے رب کائنات اس درسگاہ کو مزید چار چاند لگائے گا۔ اور یہ مرد کامل دنیا اسلام کے عظیم مبلغین کا یہاں آنا ہمیں ان کی زیارت نصیب ہونا اس مرد درویش کی ہی کیا ہے مرہون منت تھی۔ قائد انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی جیسی عظیم شخصیتیں اس درسگاہ میں آئیں، واعظ و نصیحت کی مجالس سجا کر ان کی زیارت ان کے زیارت کے لیے لوگ ترستے تھے۔ اس مرد درویش نے اس پسماندہ علاقے میں ان کو لا کر ہمیں بھی ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمایا۔ آج صاحبزادہ والا شان کی سعد اللہ خان بارزی مدد اللہ العالی کی کاوشیں ہیں، دین سے محبت ہے، ایک عظیم تنظیم اسلام کی عظیم تنظیم اہل سنت کی عظیم تنظیم سنی تحریک کے جرنی قائد جس کی زیارت سے ہم کیا ہیں محظوظ ہو رہے ہیں۔ فاضل نوجوان علامہ صاحبزادہ محمد سلیم قادری الشامی مدد اللہ العالی دین کا درد مسلک کا درد رکھتے ہوئے آج سینکڑوں میل طے کر کے سفر طے کر کے آج صاحبزادہ صاحب کی دعوت پہ تشریف لائے ہیں۔ یہ صاحبزادہ ہی کی کیا ہے مہربانیاں ہیں کہ جس طرح والد محترم صاحب عرش کیا ہے عظیم علماء اہل سنت اور نام کی اصلاح کر دیتا ہوں کہ آج جو ہمارے درمیان مہمان بن کے عظیم قائد سنیوں کی قائدین کے صف میں ایک چمکتا دمکتا ستارہ بلکہ آفتاب مہتاب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد بلال سلیم قادری الشامی سامنے موجود ہیں اور
میں خصوصاً میڈیا کے بھائی سلیم کشمیری صاحب تشریف لائے، پریس کلب کے صدر مجاہد اہل سنت محترم سید الدین طارق صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے قائدین کی زیارت کر رہے ہیں، ان کے ارشادات سے ہم اپنی کیا ہے دلوں کو منور کریں گے، ان کی ہدایات ہمارے لیے، ان کا آنا یہاں ہمارے لیے بڑا حوصلہ افزائی کا ثمر ہے کہ تشریف لائے اس پسماندہ علاقے میں بھی اہل سنت کے سروں پہ اپنا دست شفقت رکھا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اس عظیم مشن میں کامیاب اور کامران بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس درسگاہ جامع فیض العلوم اور جامع مسجد نور کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ یہ اسلام کے عظیم قلعے ہے جہاں پر دین متین سکھایا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، تعلیم سے آگاہی بخشتی ہے۔ اپنے بچوں کو اہل محلہ کیا ہے، اس مرد درویش کے قدموں میں جو درسگاہ ہے اس میں داخل کرائیں۔ جتنا وقت ملتا ہے بچوں کو اپنی درسگاہ میں لا کر خود بھی کیا ہے اس درسگاہ کے فیض سے مالا مال ہوں، اپنے بچوں کو بھی عقائد اہل سنت بلکہ آج تو اسلامی کیا ہے عقائد کو ہمیں خوب اس پہ محنت کرنی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔